الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 153 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ یہود نے ان چیزوں کو موضوع بنا کر جن کی دین میں کوئی اہمیت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اب اگر مسلمان اس ذمہ داری کو لے کر اٹھے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی معیت اسی صورت میں انہیں حاصل ہوگی جب کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور جب وہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کے صلے میں اللہ بھی انہیں یاد رکھے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ پورے کرے گا۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی جماعت ہے جس جماعت کو ان لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کرنی ہے، حق کو ان پر واضح کرنا ہے اور ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ جو نعمت تم کو عطا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب تمہارے مخالفین کی طرف سے مشکلیں پیش آئیں گی۔ ان مشکلوں کے مقابلے میں تم ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ گویا دو چیزوں کو نمایاں کیا، ایک یہ چیز کہ صبر و ثبات کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہو، اور دوسرے یہ کہ جب مشکل پیش آئے اللہ سے رجوع کرو، اور اللہ سے رجوع کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ اس کی تفصیلات ہم اس سے پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پیچھے چونکہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی آدمی جب ثابت قدمی سے صحیح راستے پر قائم رہتا ہے تو اس کو اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ اس راستے میں جو مشکلات پیش آئیں گی اس میں یہ مرحلہ بھی آئے گا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا پڑے گی۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ کوئی ضیاع نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ کرتے ہو تو وہ آسمان پر جمع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے مل جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تم اللہ کی راہ میں جان دیتے ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ آدمی نے جان دی تو گویا اپنے آپ کو کھو دیا اور مر کے مٹی میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صلہ بھی بہت غیر معمولی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، یعنی اب اس مشکل مرحلے میں چونکہ آگے جنگ و جدال کے اور قتال کے مواقع بھی آئیں گے، تو اس میں اگر لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس جگہ پر بھی اور بعض دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک تو وہ زندگی ہے جو قیامت میں حاصل ہوگی۔ اس دنیا میں ہم کو جو زندگی حاصل ہوئی ہے، اس زندگی کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ہماری اصل شخصیت جو ایک روحانی شخصیت ہے اس کو ایک جسم بھی دیا گیا ہے جو بالکل ایک مادی وجود ہے۔ تو اس لحاظ سے زندگی کی ایک مخصوص نوعیت ہے جس میں ہم یہاں رہ بس رہے ہیں۔ زندگی کی یہی نوعیت دہرا دی جائے گی، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو اسی روحانی شخصیت کو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ جسم دیں گے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس کی پور پور کو ہم درست کر دیں گے، اور جس طریقے سے جہاں تم کو ایک جسم دیا ہے بالکل اسی طریقے کا ایک جسم ہوگا، اس سے ملتا جلتا بہت سی اعلیٰ خصوصیات کے ساتھ، اور وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ لیکن اس کے درمیان میں جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں بھی قرآن مجید نے دو انتہاؤں کو بیان کر دیا ہے۔ ایک ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں مارے گئے، یا اللہ کے دین کی حفاظت میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور سبقت کے ساتھ آگے بڑھے، انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر قائم رہے، وہ خود پروردگار کائنات کی ہدایت کو پا کر نکلے اور لوگوں کو اس ہدایت کے قریب لانے کی جدوجہد کرتے رہے، انہوں نے حق کی شہادت دی اور اس گواہی میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو ایک برزخی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہے جو زندگی ہم کو یہاں میسر ہے، اور اس سے بھی مختلف ہے جو قیامت میں میسر آئے گی، کیونکہ وہ زندگی بالکل اس سے ملتی جلتی ہے۔
چنانچہ اس کا ہم صحیح شعور قائم نہیں کر سکتے. ہم اس سے تو واقف ہیں کہ جب جسم کے ساتھ زندگی ملتی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قیامت میں جو زندگی حاصل ہوگی اس کو ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس جسم کے بغیر زندگی کی کیا نوعیت ہے اس کا ہم شعور نہیں رکھتے. تو فرمایا کہ یہ زندگی ان کے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوں گے تو مر کے مٹی میں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حقیقی زندگی ان کو عطا فرما دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اب جیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت میں پھر ان کو یہ جسم دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی سعادت ہے جو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اس کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ جو زندگی ملے گی اس زندگی کے لیے بہرحال جدوجہد یہاں ہونی ہے، اور خاص طور پر اللہ کے پیغمبروں کی جب بعثت ہو جاتی ہے، یعنی جب ان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایک جزا و سزا اس دنیا میں برپا کرتے ہیں. اس جزا و سزا میں ایک طرف تو جو ان کے مخالفین ہیں ان کو ایک خاص مہلت دینے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے یا ذلت کی زندگی میں ڈال دیا جاتا ہے. دوسری جانب جن کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرماتے ہیں ان کو بھی چونکہ دنیا میں سرفرازی عطا فرماتے ہیں تو بہت سی آزمائشوں سے گزارتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہمہ شمہ کے لیے نہیں ہے. یہ ان آزمائشوں کا ذکر ہے، اور یہ وہ آزمائشیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام کو یعنی آپ کے ساتھیوں کو پیش آئیں، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر کی اور ان کو الگ کر کے پھر اپنا فیصلہ سنایا. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ تمام انسانوں کو پہلے ان کی خصوصیات کے لحاظ سے الگ الگ کر دیں گے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر ان سعیکم لشتی، یعنی یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سبقت لے جانے والے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا کون آزمائشوں میں پورے اترنے والے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں قربان کرنے والے ہیں، یہ واضح ہو جائے گا کن لوگوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا، یہ بھی واضح ہو جائے گا کون لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے برائیاں بھی کی، اچھائیاں بھی کی اور ان کا معاملہ کچھ مشتبہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت وضاحت سے بیان کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کی بعثت کے بعد یہ سارے معاملات اسی دنیا میں واضح ہوتے ہیں. اس کو واضح کرنے کے لیے یہ وہ خاص آزمائشیں ہیں جو پیغمبر کے ساتھیوں پر آتی ہیں، اور انہی کا ذکر یہاں ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ تم کو آزمائے گا، اور یہ آزمائش کس نوعیت کی ہوگی؟ اس میں کچھ خوف کے مواقع آئیں گے. چنانچہ یہ معلوم ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے گزارا تو اس میں ایسے ایسے مواقع بھی آئے کہ جس میں لوگوں کے لیے رات کو سونا بھی مشکل ہو گیا. ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ معلوم نہیں دشمن کا حملہ کہاں سے اور کس طرف سے ہو جائے گا. فرمایا والجو، کچھ بھوک سے بھی آزمائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت یہ حالات پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک ناکہ بندی کی صورت بھی ہوئی، گرد و پیش میں دشمن تھے، اور مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر اس جنگ کے نتیجے میں اور اس طرح کی کشمکش کے نتیجے میں لوگوں کے جان و مال میں بھی ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ جس میں ان کو قربانی دینی پڑی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر ان کے باغات، ان کے پھل، ان کی سبزیاں، یہ بھی ظاہر ہے کہ عدم توجہی کا شکار ہوئیں، اور جنگ کی صورتحال میں جو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ساری پیدا ہو گئیں. تو فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے. یہ ان آزمائشوں کی تفصیل ہے جن میں آپ گویا دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مدینے میں مسلمانوں کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب لازماً ہوگا، یعنی ان میں سے گزرنے کے بعد جو ثابت قدم رہیں گے ان کو ہم دنیا میں سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آئیں گے ان کو اسی دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی دیں گے. تو دنیا میں جو جزا و سزا ہوئی اس جزا و سزا کو جس مرحلے سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے برپا کیا یہ اس کا بیان ہے. تو ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے تو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دے دو. یہ کون لوگ ہوں گے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں. گویا اس طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو آزمائشیں پیش آئیں گی جس میں دشمنوں کے حملے اور ہجوم کا اندیشہ ہے،
بدر سے تبوک تک صحابہ کرام کو جو مسائل پیش آئے ان میں اس کی تصویر دیکھ لی جا سکتی ہے۔ ملک کی تجارت اور دوسرے معاشی ذرائع عملاً یہود اور قریش کے ہاتھ میں تھے، ظاہر ہے کہ اس سے جو آزمائش پیش آئی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جان و مال کی قربانیاں جو دینی پڑی اور مسلمانوں کو جنگوں میں اور زمانہ جنگ میں جس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے۔ تو یہ سب معاملات جب ہوئے اور پھر ان سب معاملات سے گزر جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اپنے آپ کو سپرد کیے رکھا، اللہ تعالیٰ کی کو نہ صرف یہ کہ مانا بلکہ ہمیشہ ہر مصیبت کے موقع پر یہ کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو فرمایا کہ پھر جب ان آزمائشوں سے وہ گزرے تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی ان پر ہوئیں، اس کی رحمت بھی ان پر ہوئی، اور یہی لوگ تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے بہرہ یاب ہوئے۔ یعنی خدا نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کر دیں۔ تو یہ وہ امتحان اور آزمائشیں ہیں جو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس مرحلے سے گزارتے رہے ہیں ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد ساری اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو روح بعمل رکھا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب پیچھے بیت الحرام کا تو معاملہ واضح کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کو بیت الحرام سے کاٹنے کے لیے طرح طرح کے کتمان سے کام لیا ہے، حق کو چھپایا ہے اور ایسے بہانے تراشے ہیں کہ جس سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات لوگوں پر مشتبہ ہو جائے کہ یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے ہے اور یہ پیغمبر وہی ہے جن کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ تھا تو ان کے لیے صفا و مروہ کی حیثیت بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت قربان گاہ ہے، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی ہے وہ اسی جگہ ہوئی ہے، بلکہ بائبل سے اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے اور اس کا ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ اس نوعیت کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے گدھے کو اور اپنے چند ساتھیوں کو اسی صفا کے پاس کھڑا کیا، پھر اس راستے سے لے کر اسماعیل کو گئے اور مروہ کے پار جا کر انہوں نے لٹا دیا، اور یہی قربانی کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ تو ان دونوں پہاڑیوں کو یہ خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی وجہ سے ان کو شاعر اللہ کی حیثیت دی گئی، یہ اس عظیم واقعے کی یادگار قرار پا گئیں۔ تو یہود ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی کتمان کا حق کو چھپانے کا ایک عمل تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، ان کی قربانی کا واقعہ، یہ چیزیں مشتبہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ بیت الحرام کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اب جب ہم تحویل قبلہ کر رہے ہیں، یعنی اس موقع پر جب قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہ بات بھی بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ صفا و مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے، یعنی یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر قائم کر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں جس طرح سے باقی شاعر بیان کرتے ہیں، اور جن کو تم نے حج کے شاعر کی حیثیت سے پہچان رکھا ہے۔ بیت الحرام کی حیثیت بھی ظاہر ہے کہ ایک شعیرے کی ہے، اسی طریقے سے باقی شاعر ہے۔ شعیرے کا مطلب یا شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو بڑی حقیقتوں کی علامت کے طور پر قائم کر دی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حجر اسود یمین اللہ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے جس کو چوم کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے صفا و مروہ کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہے، یعنی ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں ایک عرصے سے کہ ان صفا و مروہ کا کیا تعلق ہے حج کے مناسک سے، اور اس میں جو تم صحیح کرتے ہو تو اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور یہ بات ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اسے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بدعت ہے، کیونکہ یہ حضرات اسی نوعیت کا پروپیگنڈا اس کے خلاف کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو در حقیقت عظیم شاعر کی حیثیت رکھتی ہیں، سیدنا اسماعیل کی قربانی کا واقعہ یہیں پیش آیا تھا، اور یہ شاعر ہی ہیں جو در حقیقت ان یادگاروں کو زندہ رکھتے ہیں اور جن کے ذریعے سے یہ بڑی بڑی حقیقتیں انسان پر واضح رہتی ہیں اور نسلاً بعد نسلاً اس کی یاد قائم رہتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس مواصلات کے ذرائع ہیں، چیزوں کو محفوظ کرنے کے ذرائع ہیں، بہت سی نئی ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے، تو یہ بات کچھ باور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ قدیم تاریخ میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی حقیقتوں کو نسلاً بعد نسلاً منتقل کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا ذریعہ اور ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایسے مناسک، ایسی روایات، ایسی رسوم قائم کر دی جاتی تھیں کہ جو یادگار بن جاتی تھی، اور لوگ ان کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ رکھتے تھے۔
صفا و مروہ کی صحیح کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ صحیح در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی عظیم یادگار بن گئی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے سے اس کی یاد محفوظ رکھی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ جو آدمی بھی اس جگہ آتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا قائم کردہ شعیرہ ہے، اس پر وہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو آدمی یہاں آئے وہ ان دونوں کا طواف کر لے۔ فرمایا بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے۔ اس میں بھی یہ اصول واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی مشروع کر دیا ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے بہت سی دوسری چیزیں ہیں، اگر کسی خاص وقت کے ساتھ کوئی چیز محدود نہیں ہے، جس طرح مثال کے طور پر حج کا معاملہ ہوا، عمرہ آدمی جب چاہے نفل کے طور پر کر سکتا ہے، اسی طرح قربانی کر سکتا ہے، اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے صفا و مروہ کا طواف بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی حج و عمرہ کے لیے آئے گا وہ اگر چاہتا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے یہ کام کرے تو اللہ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، اب گویا اصل پردہ اٹھا دیا کہ یہ ساری بات کیوں آئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت ہم نے بھیجی، یہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں اور اس کے باوجود چھپاتے ہیں کہ اپنی کتاب میں ان لوگوں کے لیے ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وینلعنہم اللاعنون، یقیناً وہی ہے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے۔ گویا بتا دیا کہ صفا و مروہ کا یہ معاملہ ان یہودی نے چھپانے کی کوشش کی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو اس سے غیر متعلق کرنے کے لیے یہ سب پروپیگنڈا ان کا کیا ہوا ہے۔ تو بہت سخت لب و لہجے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ان کی اپنی کتاب میں یہ ساری حقیقتیں کھول کھول کر بیان کر دی تھیں، ہم نے ان کو بینات کی صورت دے دی تھی، یہ ہدایت ہماری طرف سے ان کو پوری طرح حاصل ہو گئی تھی، اور جو لوگ ہدایت کو اس طرح پانے کے بعد، اس طریقے سے سمجھنے کے بعد، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیے جانے کے بعد جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً اس سزا کے مستحق ہیں کہ ان کے اوپر اللہ بھی لعنت کرے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کریں۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ فرمایا کہ یہ جرم تو انہوں نے کیا ہے، صفا و مروہ کی حقیقت بھی چھپانے کی کوشش کی ہے، بیت الحرام کی حقیقت بھی چھپانے کی کوشش کی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کو بھی منقطع کرنے کی کوشش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پیشین گوئیوں کو بھی انہوں نے چھپایا ہے۔ یہ سب جرائم تو انہوں نے کیے ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو اب مہلت دے رکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے توبہ و اصلاح کا موقع ہے۔ چنانچہ فرمایا ان میں سے البتہ جو توبہ کریں، الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ہمیشہ کے لیے، میری شفقت ابدی ہے۔ اب اس کے برخلاف ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ اپنے انکار پر قائم رہے، یعنی حق کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے رہے، اسی طریقے سے اس کو چھپاتے رہے، پیغمبر کی اسی طریقے سے مخالفت کرتے رہے، اور مرے تو اسی طرح منکر مرے، تو فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس لعنت سے گویا دوزخ کو تعبیر کر دیا ہے کہ اس لعنت کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہوگا اور اس عذاب سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اس کو کھول دیا کہ ان کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ ساری صورتحال بیان کر دینے کے بعد اب پھر ایک مرتبہ اہل ایمان کی طرف رجوع کیا اور فرمایا کہ ان کو جو فیصلہ کرنا ہے اب کرنے دو، حقائق ان پر بالکل واضح کر دیے گئے ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے انہیں کہ بیت الحرام کی حیثیت کیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ صفا و مروہ کی حیثیت کیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس پیغمبر کی بعثت دعائے ابراہیم کے نتیجے میں ہوئی ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کے تم منتظر تھے۔ اس کے باوجود اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنے دو، اور ان سے قطع نظر کر کے یہ حقیقت تم اچھی طرح سمجھ لو کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور وہ معبود کون سا معبود ہے؟ وہ معبود وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی دنیا میں معبود نہیں ہے، اور وہ معبود ہے کہ جو سراسر رحمت ہے، اور وہ معبود ہے کہ جس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم توحید کے ساتھ پوری طرح سے
محکم تعلق قائم کر لو. تمہارے اندر اس معاملے میں اب کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر صحیح بات کو نہیں مانتے تو یہ ان کا کام ہے، ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو. بات سمجھانا مقصود تھا، وہ ہم نے سمجھا دی. اب ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اسے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے بیان کر دیا گیا ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے جن اسماء و صفات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ حوالہ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بے ہمگی کو واضح کرتا ہے، اور اس سے جو تصور سے مایوسی پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کر کے خلق کے ساتھ اس کے تعلق کو متعین کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ تنہا ہے، وہی ایک معبود ہے لیکن تم سے الگ نہیں ہے. اس کی رحمت تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس وجہ سے اسی کے دامن میں پناہ چاہو، اسی کے قریب آؤ، اسی کے حوالے سے ساری چیزیں طلب کرو، اسی سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور جلال سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ کے علاوہ کوئی اور آستانہ تمہارے لیے نہیں. آدمی جب اس آستانے کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو غیر متعلق کر لیتا ہے. اس سے گویا ایک تمہید اٹھی ہے جس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذات خداوندی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اور حقیقی تعلق کیا ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جس چیز کو نمایاں کیا ہے اس میں ایک اللہ کی وحدانیت ہے، اور دوسرے ان کی ان صفات کا حوالہ ہے جس سے انسان کو سہارا حاصل ہوتا اور اپنے پروردگار کے ساتھ سچی محبت کا شعور ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ذرا ایک نظر اس پوری کائنات پر ڈال کر بھی دیکھ لو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ کی توحید کی طرف جب توجہ دلائی تو اب اسی سے تمہید اٹھا کر یہ کہا کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کرانے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، ان کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. وہ اللہ کی توحید، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی پروردگاری، یہ فرمایا کہ اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کے دلائل اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ اس پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. اگر تم دیکھو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کے اندر اگرچہ بڑے ہی متقابل اجزاء ہیں لیکن نہایت ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے توافق اور اتحاد پیدا کر رہے ہیں، باہم آمیزی اور سازگاری پیدا کر رہے ہیں. ایک ہی پروردگار کا ارادہ ہے جو پوری کائنات کے اندر تمہیں نظر آتا ہے. پوری کائنات مل کر تمہاری مجموعی خدمت کر رہی ہے. آسمان کے ساتھ زمین ہے، رات کے ساتھ دن ہے، کشتی کے ساتھ دریا ہے. بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل متضاد ہیں، لیکن انہی کے اندر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب تمہاری خدمت میں لگ جاتے ہیں. اگرچہ ان کے اندر ضدین کی نسبت ہے لیکن یہی ضدین آگے بڑھ کر تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی شانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسی کائنات کے اندر اچھی طرح عقل سے کام لو، غور کرو اور تدبر کرو، یہ تم پر واضح ہو جائے گا. ان آیات کا اب سادہ ترجمہ سن لیجئے. ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اس مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال، کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے یا پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو. وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں. بیت الحرامی کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے. لہذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات تم پر واضح ہونی چاہیے کہ صفا و مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے. ان میں سے البتہ جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا
اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہے جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ہی ملے گی۔ ایمان والو، انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔